السلام علیکم، شام بخیر سر پاکستان اور پیارے پاکستان۔ اللہ کریم بے شک بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اور کبھی کبھی تو بہت ہی بر وقت انصاف ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یقیناً ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آخرت میں بے شک ایک روز ایسا ہے کہ جب انصاف ہو کے رہے گا۔ اور یوں تو دنیا میں ہر چیز کی پکڑ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو کہ بر وقت فوری اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات بنائے کہ فوری انصاف ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تدبیریں لوگوں کی کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن تقدیر جو ہے نا وہ جب اپنا وار کرتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں نا اسے ایک بچہ ملا، اور بچہ بڑا پیارا تھا۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ اس کو میرے سپرد کیا جائے، اور میں شاہی نگرانی میں جو ہے نا اس کی تربیت کروں گا۔ اور وہ گھر والوں کی کیا مجال تھی، بادشاہ سلامت کو جواب دیتے، چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں دے دیا گیا، اور بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا، اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ نہایت ذہین اور فطین تھا، پڑھائی اور فرما برداری میں یکتا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اور دیکھو اس کا خیال رکھنا، اسے کسی قسم کی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اور پھر بادشاہ انتقال کر گیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پہ پوری طرح عمل کیا، اور احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی۔ اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے بطور خاص اساتذہ مقرر کیے، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، اور احمد خدا داد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، سو وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، اور نئے بادشاہ کو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا، اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں وہ اس سے مشورہ لینے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر ہوئی، اور اسے محل کے تمام ملازمین کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب احمد یتیم تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا۔ وہ آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا کہ میرے خاص کمرے سے کوئی چیز لے آؤ۔ احمد جب اس کے کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ فسق و فجور میں مبتلا اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی، اور اسے کہا کہ وہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی بہت حسین تھی، وہ ورغلانے لگی کہ دیکھو میں تمہاری ہر قسم کی خدمت انجام دوں گی۔ احمد نے کہا معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں اپنے امیر کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا، اور یہ کام تو ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو بھی نصیحتیں کی اور توبہ اور استغفار کی تلقین کی، اور وہاں سے رخصت ہوا، لیکن اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ لیکن لونڈی جو تھی نا، اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ضرور جو ہے جا کے باہر اس چیز کا تذکرہ کر دے گا۔ سو اس نے احمد یتیم کو ہی پھنسانے کا سوچا،
شام کو حسب دستور جب امیر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، چاک کر لیا اور چہرے پہ تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا، اپنی خاص لونڈی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پوچھنے لگا تمہیں کس نے مارا اور تم کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری بھی دکھائی اور کہا کہ احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے اور میں تو بہت مشکل سے جان بچا کے بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی کرنا چاہ رہا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ بولا کہ ایسے شخص کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور اسے تو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک کے لیے ملتوی کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بہت مقبول تھا اور سب لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، سو یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ وہ اسے سرعام قتل کرواتے اور اس سے جو ہے نا محل میں فتور پھیلنے کا اندیشہ تھا اور چمگوئیاں بھی ہوتی۔ امیر نے سوچا کیوں نہ اسے خفیہ طور پر قتل کروایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ چلے، نہ قتل کا۔ خیر، امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی اور اس نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا اور اسے کہا کہ میں جس شخص کے ہاتھ میں ایک تھال بھجواؤں نا، اس شخص کو قتل کر کے اس کا سر اس تھال میں رکھ کے لے کر میرے پاس چلے آ، اور سر جو ہے نا وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہونا چاہیے۔ چند دن گزر گئے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا کہ اسٹور میں جاؤ اور وہاں سے ایک تھال لے کر نا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور وہ جو دے وہ لے آؤ۔ احمد یتیم تو تھا ہی فرما بردار، وہ اپنے امیر کے حکم کے مطابق تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے نوکر ملے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ چونکا نوکروں کا سربراہ تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا میں تو امیر کے کام سے جا رہا ہوں، لیکن واپسی پر میں فیصلہ ضرور کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ابھی فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے، آپ ایسا کریں نا اس کام کے لیے کسی اور نوکر کو بھجوا دیں، اور جب وہ تھال لے کے آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں۔ بات بھی معقول تھی، سو اس نے ایک نوکر کو اشارہ کیا، یہ تھال لو اور فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور وہ جو چیز دے وہ واپس لے آؤ۔ اب اتفاق دیکھیے، اب ہم اس کو اتفاق، میں اسے اتفاق نہیں کہوں گی، یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ قدرت جو تھی نا وہ گناہ گار کو سزا دینا چاہ رہی تھی اور بے گناہ شخص، وفادار شخص کی وفاداری کی وجہ سے اس کو بچا رہی تھی۔ جس کو اس نے اشارہ کیا نا کہ یہ تھال لے کے جاؤ، یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری میں ملوث تھا۔ چنانچہ تھال لے کر وہ اس خاص آدمی کی طرف چلا گیا جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ جو بھی شخص تھال لے کے آئے اس کا سر اس تھال میں رکھ کے لے آنا۔ تو بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور یقیناً بعد میں یہ بھید بھی اوپن ہو گیا ہوگا کہ اصل بدکار وہ لوگ تھے۔ سو احمد یتیم کی جان اللہ کریم نے بچائی اور جو اصل مجرم تھا اس کے ساتھ تقدیر نے وہ کھیل کھیلا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے تاکہ تقدیر ہمارے بارے میں بھی کاتب تقدیر کچھ اچھا لکھے، نہ کہ کچھ ایسا کہ ہماری تقدیر بھی اس نوکر جیسی ہو جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل
اور بہت شکریہ، آج کل آپ میری ویڈیوز کو بہت محبت دے رہے ہیں۔